خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کے درمیان میں آج اپنے نام کو جلال دینے والا ہے۔ آج کا مضمون ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ بیٹے کے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کچھ ہے۔ آج کا کلام جو ہے یسوع مسیح جو ہے جب انسان سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، یوحنا کا پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5 باب اس کی 12 آیت، اسی میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ بیٹے سے مراد کہ باپ کی ہاتھ کی پہلی کاراگری ہے۔ بیٹے سے مراد باپ کے ہاتھ کی پہلی کاراگری۔ بیٹا ایک حقیقی جسم میں داخل ہوا، بیٹا ایک حقیقی جسم میں داخل ہوا، اور اس جسم میں کوئی روح نہ تھی۔ جس جسم میں بیٹا داخل ہوا اس جسم میں اس سے پہلے کوئی روح نہ تھی، اس روح کا کسی انسان کے ساتھ تعلق نہ تھا۔ جیسے مقدس مریم کے درمیان میں فرشتے نے آ کے پیغام دیا، اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا۔ خداوند کی بندی مقدس ماں مریم جو تھی، اس میں کسی طرح کا کوئی ایسا روح نہ تھا۔ لکھا ہے اس جسم میں کوئی روح نہ تھا، بلکہ روح کی جگہ کیا تھا؟ روح کی جگہ کلام تھا۔ کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا۔ جیسے کہ اب یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب دیکھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا، جو کچھ پیدا ہوا اس کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تریکی میں چمکا، تریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اکلوتا بیٹا جو خدا باپ کی گود میں تھا، اسی نے ظاہر کیا۔ اکلوتا بیٹا جو ہے وہ خدا باپ کی گود میں تھا، اسی نے ظاہر کیا کہ وہ خدا ہے، وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا۔ یسوع مسیح جو ہے خدا کا بیٹا جو مجسم ہو سکتا ہے، خدا باپ دکھ سہ سکتا ہے یا بیٹا دکھ سہ سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل لگائے۔ جب سے خداوند کی رحمت مقدس مریم پر ہوئی، اس وقت سے ابلیس نے اس کا پیچھا کیا، اور ابلیس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ خداوند کا انتظام تھا، آئے میرے بھائیوں، آپ کے لیے فدیہ دینے کا، قربانی دینے کا، آپ کو خریدنے کا، آپ کی قیمت ادا کرنے کا۔ خدا کے پاس یہی ایک آخری وسیلہ تھا۔ خدا باپ دکھ سہ ہی نہیں سکتا۔ لکھا ہے کلام دکھ سہ سکتا ہے، خدا باپ دکھ نہیں سہ سکتا۔ خداوند نہ خدا ہے اور نہ ہی انسان ہے۔ خداوند نہ خدا ہے اور نہ ہی انسان ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی شخص خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ انسان کی آنکھ جو ہے خداوند کو دیکھنے والی نہیں ہے۔ انسان کی زبان جو ہے خدا سے بات کرنے والی زبان نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے، انسان نے بڑے بڑے کام کیے۔ کیسے؟ خداوند کی وسیلہ سے۔ جیسے موسیٰ نے دریا نیل کے 2 حصے کر دیے، الیشیا نے اپنی چادر کو دریا میں مارا اور پانی مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ ایلیا نے اپنی چادر کو مارا تو پانی 2 حصے ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے انسان میں رہ کر اپنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے بلکہ ایک قسم کا درمیانی دیوتا ہے۔ خداوند جو ہے ایک قسم کا درمیانی دیوتا ہے، جو کہ کوئی شخص اسے دیکھ
نہیں سکتا، جو دنیا کے تمام انتظاموں کو چلا رہا ہے وہ ہمارا خداوند یسوع المسیح ہی ہے۔ بیٹا باپ سے کم ہے، بیٹا باپ سے کم ہے۔ بیٹا اگر باپ سے آگے ہوتا، باپ کے برابر ہوتا، تو وہ یہ نہ کہتا کہ باپ مجھے تقویت دیتا اور باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے۔ وہ یہ نہ کہتا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں باپ کے اختیار سے کرتا ہوں، کیونکہ باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو جو اختیارات دیے ہیں اپنی طرف سے دیے ہیں، کیونکہ بیٹا باپ سے کم ہے۔ بیٹا پورے طور سے انسان نہ تھا، وہ انسانوں میں رہ کر اس نے کام کیے، اپنی زندگی کا عرصہ گزارا، اور بیٹا پورے طور پر انسان بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا جسم تو انسان کا تھا، اس کا جسم تو انسان کا تھا، مگر اس کی روح اور عقل انسانی نہ تھی۔ عزیزو، خدا کا بیٹا جو ہے اس کا جسم تو انسان کا تھا، مگر اس کی روح اور عقل